عمارتوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی اسے دو مشل بردار نظر آئے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان سے بچ کر آگے جانا ناممکن تھا، البتہ ان کے ہاتھوں میں تھامی ہوئی مشلوں نے یشکر کا کام آسان کر دیا تھا۔ کمان میں تیر ڈالتے ہوئے اس نے اندازے سے ایک گھڑ سوار کی چھاتی پر داغ دیا۔ ایک دم اس کے ہاتھ سے مشل نیچے گری اور دوسرے ہی لمحے وہ خود نیچے گر گیا تھا۔ اسے نیچے گرتا دیکھ کر اس کے ساتھی کو گڑبڑ کا احساس ہوا اور اس نے فوراً اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ قریبی عمارتوں سے اٹھتے شعلوں کی وجہ سے اسے یشکر کے گھوڑے کا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ وہ مخالف سمت میں بھاگا تھا، ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو پکارتا جا رہا تھا۔ یشکر کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کا تعاقب کرتا، یوں بھی اس کے چیخنے چلانے پر یشکر کے لیے خطرہ بڑھ گیا تھا۔ کمان کندھے سے لٹکا کر اس نے گھوڑے کو بھگا دیا۔ معزز ناظرین، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بردہ، قسط نمبر 32۔ بادیہ کی وجہ سے وہ گھوڑے کو زیادہ تیز نہیں دوڑا سکتا تھا۔ اسے امید تھی کہ دشمنوں نے اس کا پیچھا نہیں کرنا تھا، کیونکہ دشمنوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے مطلوبہ آدمی ہیں۔ البتہ یہ حتمی بات نہیں تھی، اس لیے وہ جتنی تیز رفتاری سے حرکت کر سکتا تھا چلتا رہا۔ لوگوں کی چیخوں پکار کی آوازیں اس کی سماعتوں سے دور ہو گئی تھی، البتہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اسے آگ کے بھڑکتے شعلے اچھی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ قبیلے سے 2-3 فرلانگ دور آتے ہی اس نے اپنا رخ مشرق سے شمال مشرق کی طرف کر لیا۔ اس کے دماغ میں کوئی خاص منزل نہیں تھی اور نہ اس بارے میں وہ کچھ سوچ سکا تھا۔ اس وقت تو بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ قبیلے سے جتنا دور نکل جاتا بہتر تھا۔ آسمان اب تک صاف نہیں ہوا تھا، ہوا کی رفتار میں تیزی آئی، البتہ گیلا ہونے کی وجہ سے ہوا میں زید کے ذرات موجود نہیں تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی تھی۔ اچانک بادیہ کے منہ سے کرا خارج ہوئی، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ یشکر نے لگام کھینچ کر گھوڑا روکا۔ اگلے ہی لمحے وہ چھلانگ لگا کر نیچے اتر گیا اور اس نے پہلے ہی کہ بادیہ کسمسا کر نیچے گرتی، یشکر نے اسے بازوں سے پکڑ کر نیچے کھڑا کر دیا۔ تھوڑا ڈگمگا کر وہ سنبھل گئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ گھپ اندھیرے میں یشکر بس اندازہ ہی لگا سکتا تھا کہ وہ وحشت زدہ انداز میں دائیں بائیں کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ ہیں اور میں آپ کو حملہ آوروں سے بچا لایا ہوں۔ یشکر کی آواز پہچانتے ہی وہ ہذیانی لہجے میں چلائی، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو شاید حالات کا علم نہیں ہے، بنو نوفل والوں نے پورے قبیلے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اگر آپ ان کے ہاتھ چڑھ گئی ہوتی تو لونڈی بننا آپ کا مقدر بن جاتا۔ ان حالات کے ذمہ دار تم ہو، صرف تم۔ بادیہ کا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچ گیا تھا۔ وہ دکھی ہوتا ہوا بولا، میرا قصور صرف محبت کرنا ہے۔ بھاڑ میں گئی تمہاری محبت، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری شکل سے، تمہارے کردار اور عادتوں سے۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ یشکر ہی کی وجہ سے وہ عرش سے فرش پر آ گری تھی۔ میں آپ کو محفوظ مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ آپ کے محترم چچا جان کا حکم ہے۔ کتنی منحوس گھڑی تھی جب چچا جان نے تمہیں خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یشکر نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ حذیل بن شماس نے مقابلہ کر کے آپ کو جیتا تھا اور میں نے بھی اسے مقابلے ہی کی دعوت دی تھی، اور مقابلے میں ایک فریق کو ہارنا پڑتا ہے۔ بادیہ چیخی، تم نے اسے قتل کیا ہے۔ اگر آپ سے اس کا نکاح نہ ہو گیا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا۔ تم نے نہ صرف میرے شوہر کو ہلاک کیا بلکہ تمہاری وجہ سے میرے والدین بھی بے موت مارے گئے۔ تمہاری نحوست پورے قبیلے کو لے ڈوبی ہے۔ سردار زادی، ہم اتنا زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکے ہیں۔ قبیلے میں ہماری ناکام تلاش کے بعد ان کے دستے فوری گرفتاری کے لیے چاروں اطراف میں پھیل جائیں گے۔ گرفتاری سے ڈرتا کون ہے؟ وہ اپنا فائدہ، نقصان پسے پش ڈالتے ہوئے بولی، غلامی کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے سردار زادی، خاص کر عورت ذات کو تو پل پل موت کو گلے لگانا پڑتا ہے۔ اس بار بادیہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر سسکیاں بھرتی رہی۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد یشکر دوبارہ بولا،
میں آپ کے والدین کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن آپ کو تحفظ فراہم کر سکتا ہوں۔ آپ کے بھائیوں کے واپس آنے پر میں آپ کو ان کے حوالے کر دوں گا۔ بادیہ نے چپ سادھے رکھی۔ اس کی خاموشی کو نیم رضامندی جان کر یشکر گویا ہوا۔ وعدہ کرتا ہوں سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ آپ کل بھی میری سردارزادی تھی، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی۔ یقیناً غلامی کی زندگی سے حکمرانی کا تقابل کرنا حماقت ہوگی، چاہے وہ حکمرانی کسی ایک شخص پر ہی کیوں نہ کی جائے۔ بادیہ نے اس بار بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ چلیں، ہم پہلے ہی کافی وقت ضائع کر چکے ہیں۔ یشکر نے ہمت کرتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑا۔ اس کے کھینچنے پر بادیہ بغیر احتجاج کے عقبی گھوڑے کی طرف بڑھ گئی۔ یشکر نے ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر زانو کی حالت بنائی۔ بادیہ اس کی ران پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر سوار ہو گئی تھی۔ اس کی مسلسل خاموشی سے یشکر کو امید ہو چلی تھی کہ وہ اسے معاف کر دے گی، لیکن اس کے ساتھ یہ اندیشہ بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا کہ وہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ساکت ہو سکتی تھی۔ اس نے بادیہ کی گھوڑے کی رسی اپنے گھوڑے کی زین سے بندھی رہنے دی۔ رات کا بقیہ حصہ وہ نامعلوم منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ سپیدہ سحر نمودار ہوا، ملجگہ اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ بادل پہلے کی طرح آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ ایک چھوٹے سے پہاڑی سلسلے کے قریب سے گزر رہے تھے۔ درہ نما راستے کو عبور کر کے وہ ایک خشک نالے میں داخل ہوئے۔ یشکر نے مڑ کر دیکھا بادیہ کی طرف۔ اس کے چہرے پر غم، اداسی، دکھ، پریشانی، غصہ اور نہ جانے کون کون سی کیفیت پھیلی ہوئی تھی۔ پانی پیو گی؟ گھوڑے کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے تیور کافی بگڑے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ مجبوری کی وجہ سے اس کی مدد لینے پر راضی ہوئی تھی، ورنہ اس کے دل میں یشکر کے لیے کوئی اچھے جذبات موجود نہیں تھے۔ یشکر نے کندھے اچکاتے ہوئے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ تھوڑا سفر کرتے ہی اس کی نظر پہاڑی کے دامن میں پھیلے کھنڈرات پر پڑی۔ ساری رات کے سفر کے بعد بھی وہ کوئی خاص تھکن محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن بادیہ کے چہرے پر چھائی پسماردگی اسے آرام کے لیے اکسانے لگی۔ گھوڑے کا رخ اس نے کھنڈرات کی طرف موڑ دیا۔ بادیہ کے گھوڑے کی لگام یوں بھی اس کے گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی تھی۔ پتھر کی بنی ہوئی عمارتیں جانے کتنے عرصے سے ویران پڑی تھی۔ وہاں یقیناً کوئی قبیلہ آباد تھا جسے جنگ و جدل کے شعلے نکل گئے تھے اور قبیلے کی باقیات کھنڈرات کی صورت میں باقی بچ گئی تھیں۔ مکانوں کی جلی ہوئی چھتیں ظاہر کر رہی تھی کہ بڑے پیمانے پر آتش زدگی ہوئی تھی۔ کچھ مکانوں کی چھتیں جلنے سے بچی ہوئی تھی، لیکن دیواریں گرنے سے چھتیں سلامت نہیں رہنی تھیں۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے ایک ایسا مکان میں کمرہ مل گیا جہاں وہ سر چھپا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا کمرہ جس کی آدھی چھت گری ہوئی تھی، وہاں انہوں نے گھوڑوں کو باندھ دیا۔ یشکر نے بادیہ کا گھوڑے پر لدا ہوا سامان اتارا، جس میں اس نے 2 کمبل بھی باندھے ہوئے تھے۔ کمرے کا فرش صاف کر کے اس نے غربی کونے میں کمبل بچھایا، کیونکہ مشرقی جانب چھت سے پانی رستا تھا۔ کمرے کا دروازہ غائب تھا، بلکہ وہاں تمام کمروں کے دروازے جل گئے تھے یا ہواؤں کے تھپڑے کھا کھا کر ٹوٹ گئے تھے۔ لیٹ جاؤ، یشکر نے کمبل کی طرف اشارہ کیا، مگر بادیہ پتھریلی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سردارزادی، یہ کمبل آپ کے لیے بچھایا ہے۔ بادیہ نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس سے مخاطب ہی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بادل زور سے گرجا اور بارش کی رفتار میں ایک دم تیزی آ گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان میں کوئی سوراخ ہو گیا ہو، جس سے پانی ریلے کی صورت میں نیچے آ رہا ہو۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ بارش کی شروعات سے گھڑی پہلے انہیں پناہ مل گئی تھی۔ بارش کا پانی کمرے کے مشرقی کونے کی دیوار پر لکیریں بناتا ہوا نیچے آنے لگا۔ کمرے کے فرش کی ڈھلان مشرقی جانب بنائی گئی تھی، کیونکہ اسی جانب دروازہ تھا۔ پانی فرش پر جمع ہونے کے بجائے ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر بہنے لگا۔ گھنے بادلوں کی وجہ سے دوپہر کے وقت بھی ملجگہ اندھیرا چھا گیا تھا۔ تیز بارش کے ساتھ ہوا کا شور اور ویرانہ کسی بھی بہادر کا دل دھڑکا سکتا تھا، لیکن یشکر کی تربیت جس نہج پر کی گئی تھی، اسے ایسے حالات سے گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، اور جن حالات سے بادیہ گزر چکی تھی اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دم والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانا،
سر کی چھت چھن جانا، رشتہ داروں اور جاننے والوں کا آن کی آن میں صفحہ ہستی سے مٹ جانا کوئی چھوٹا حادثہ نہیں تھا۔ اب صرف 3 بھائی ہی باقی بچے تھے جو تجارت کی غرض سے اتفاقی طور پر قبیلے سے باہر تھے۔ اسے خاموش پا کر یشکر آگے بڑھا اور بے جھجکے اسے بازو میں بھر کر کمبل پر لٹا دیا۔ اس کا لمس پاتے ہی وہ بھڑک اٹھی تھی۔ اپنے غلیظ ہاتھ مجھ سے دور رکھو۔ مچلتے ہوئے وہ اس کے جسم پر مکے مارتی رہی۔ وہ اطمینان سے بولا، اگر آرام سے بات مان لیتی تو مجھے یوں نہ کرنا پڑتا۔ وہ غصے سے چلائی، جو میری مرضی ہوگی کروں گی، لیکن کمبل سے اٹھنے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی۔ بے شک، یشکر نے اس بات میں سر ہلایا اور دوسرا کمبل تکیے کی طرح تہہ کر کے اس کے سر کے پاس رکھتے ہوئے بولا، لیکن آپ کے آرام کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ بادیہ چند لمحے اسے غصے بھری نظروں سے گھورتی رہی اور پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ یشکر نے کپڑے کی تھیلی سے مٹھی بھر خشک کھجوریں نکال کر اس کے قریب کمبل پر رکھ دی۔ بھوک لگی ہوگی، یہ کھا لو۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ یشکر نے پشت پر لدا ترکش اتار کر ایک کونے میں رکھا اور کمر سے نیام کھول کر تلوار بھی اس کے ساتھ کھڑی کر دی اور خود پاؤں پھیلا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ساری رات کی بھاگ دوڑ کے بعد تھکے ہوئے بدن کو آرام دینا ضروری تھا۔ بارش کی رفتار میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ آگے کا لاہے عمل سوچنے لگا اور پھر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ نیند کی میٹھی وادی میں گم ہو گیا تھا۔ فرات اور دجلہ کے سنگم کرنا کے مقام پر وہ گھوڑوں سمیت بحری جہازوں میں سوار ہو گئے تھے۔ وہاں سے آگے دجلہ و فرات کو دریا شط العرب کے نام سے جانا جاتا ہے اور بنو کاظمہ خلیج الفارس کے کنارے پر واقع تھا۔ سبرینا کے ذریعے انہیں جو معلومات ملی تھی، اس کے مطابق یشکر کو قیدی بنانے والوں کا تعلق بنو کاظمہ سے تھا۔ سکندر نے 100 سواروں کا بہترین دستہ اس کے حوالے کیا تھا۔ تمام اعلیٰ قسم کے اسلحے سے لیس تھے، تلوار، تیر کمان، نیزہ، گرز وغیرہ۔ ہر آدمی نے اپنے پسند کا ہتھیار اٹھایا ہوا تھا۔ زرہ و خود ہر آدمی کے پاس موجود تھا۔ دریا کے رخ حرکت کی وجہ سے ان کا سفر جلد طے ہوا تھا، پھر بھی انہیں 3 دن لگ گئے تھے۔ ساحل پر اتر کر بہرام نے کرایہ چکایا اور گھڑ سوار دستے کو ساتھ لے کر بنو کاظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلا دن انہیں گھوڑوں کی پیٹھ پر گزارنا پڑا تھا۔ غروب آفتاب کے وقت وہ بنو کاظمہ کے مسافات میں پہنچ گئے۔ بہرام نے ایک مناسب جگہ کو شب باشی کے لیے چنا اور تمام خیمے گاڑنے لگے۔ قبیلے والے انہیں تجارتی قافلے سمجھ کر وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن قریب آ کر انہیں مایوسی کے ساتھ خوف بھی محسوس ہوا تھا، کیونکہ 100 ہتھیار بند جنگجو قبیلے کے مضافات میں موجود ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہ خبر قبیلے کے بڑوں تک پہنچتے دیر نہیں لگی تھی۔ وہ بمشکل خیمے لگا کر فارغ ہوئے تھے کہ بنو کاظمہ کے معززین کا وفد وہاں پہنچ گیا تھا۔ پہرے پر متعین سپاہی نے بہرام کو بنو کاظمہ کے وفد کی اطلاع پہنچائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے خیمے میں موجود تھے۔ رسمی کلمات کی ادائی اور تعارف کے بعد بہرام نے ترجمان کے ذریعے وفد کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ خود عربی زبان سے بالکل ناواقف تھا۔ بنو کاظمہ کا سردار انہیں نہیں آیا تھا اور اس کا بھائی عبداللہ بن خیر وفد کی سربراہی کر رہا تھا۔ بیٹھتے ہی اس نے بہرام سے وہاں آمد کا مقصد پوچھا۔ ترجمان نے اس کی بات کا ترجمہ کیا۔ بہرام نے جواب دیا، ہم آپ کے قبیلے سے ایک مدد مانگنے آئے ہیں۔ جی حکم کریں۔ جواب دینے والا عبداللہ بن خیر ہی تھا۔ اس کے لہجے میں شامل حیرانی انوکھی نہیں تھی۔ میں شہنشاہ فارس محترم شاپور اعظم کا سالار ہوں۔ روم و فارس کی گزشتہ جنگ کی ابتدا میں رومیوں کو عارضی فتح حاصل ہوئی اور شہنشاہ فارس کو ایک مصلحت کے تحت تیسفون خالی کرنا پڑا۔ شہنشاہ معظم کے خصوصی محافظ کا درجہ ہمارے ہاں سپہ سالار سے بھی بڑھ کر ہے۔ بدقسمتی سے ان کا بیٹا عرب دستوں کے ہاتھ چڑھ گیا۔ وہ اسے قیدی بنا کر بنو کاظمہ لے آئے۔ میں بس اسی کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس نوجوان کا نام یشکر ہے۔ امید ہے بنو کاظمہ کے معزز سردار ہمیں مایوس نہیں کریں گے، اور بے فکر رہیں،
ہم اس کی رہائی کا پورا معاوضہ ادا کریں گے۔ عبداللہ نے وفد کے دوسرے ممبران کی طرف دیکھ کر استفہامیہ اشارہ کیا، مگر تمام نے نفی میں سر ہلا دیے تھے۔ عبداللہ بہرام کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نام کے کسی جوان سے ہم واقف نہیں ہیں، البتہ میرا بڑا بھائی جریح بن خیر اس جنگ میں بذات خود شامل ہوا تھا، شاید اس بارے میں ان سے کوئی معلومات مل جائے۔ بہرام نے کہا، اگر زحمت نہ ہو تو انہیں یہی بلوا لیں یا میں آپ کے ہمراہ ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ عبداللہ نے اس بات میں سر ہلایا، میں بندہ بھیج دیتا ہوں۔ بہرام کو کہہ کر اس نے ایک آدمی اپنے بڑے بھائی کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ جری کی آمد تک ان کی گفتگو ترجمان کی مدد سے جاری رہی۔ جریح بن خیر نے وہاں آنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ بہرام کا مسئلہ سنتے ہی اس نے کہا، قیدی مرہ بن اسمد کی زیر نگرانی بھیجے تھے، میں خود تو رومی لشکر کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مرہ بن اسبد اور غلاموں کے قافلے کے ساتھ آنے والے چند اور معززین کو بھی وہیں بلوا لیا۔ مرہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، ہمارے ساتھ 5-6 قیدی لڑکے تھے، ان کے نام پوچھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، البتہ جو حلیہ آپ بیان کر رہے ہیں اس صورت کا ایک لڑکا ہمارے پاس موجود تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک لڑکی جو سردار زہب بن خیر کو زہر دے کر بھاگ گئی تھی، وہ ہر وقت اس لڑکے کے ساتھ سر جوڑے گفتگو کرتی رہتی تھی، اور اسی کی وجہ سے اس لڑکے سے بڑی سخت تفتیش کی گئی۔ بڑا سخت جان لڑکا تھا۔ جریح بن خیر کو وہ لڑکا یاد آ گیا تھا جس نے زہب بن خیر کو قتل کرنے کے بعد انہیں بے دردی سے پیٹا تھا۔ سبرینہ بہرام کو سارا واقعہ بتا چکی تھی اور اسے معلوم تھا کہ مرہ بن اسمد کس لڑکی کا ذکر کر رہا تھا۔ دل میں ابلتے غصے پر قابو پاتے ہوئے وہ خوشگوار لہجے میں بولا، بالکل، میں اسی لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ مرہ بن اسمد نے کہا، ان دنوں بنو قریش کی زیر قیادت ایک بڑا قافلہ یہاں آیا ہوا تھا، غلاموں کی نیلامی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ یشکر کو خریدنے والے کا تعلق کس قبیلے سے تھا۔ مرہ بن اسمد کا ساتھی مخصمہ بن بوی بولا، اس نیلامی میں یشکر کے علاوہ کوئی لڑکا شامل نہیں تھا، 20 مرد اور 3 خواتین اس دن بیچی گئی تھی۔ بہرام نے پوچھا، یشکر کو خریدنے والے کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ مرہ بن اسمد نے نفی میں سر ہلایا، معلوم نہیں۔ بہرام نے پیشکش کی، کوئی ایسا جسے معلوم ہو 10 سونے کے سکے انعام میں دوں گا۔ بنو کاظمہ والوں کے چہرے پر لالچ کی چمک ابھری۔ مرہ مستفسر ہوا، 10 سونے کے سکے خریدنے والے کا نام بتانے پر ملے گے یا یشکر کو بازیاب کرانے پر؟ بہرام فراخ دلی سے بولا، 10 قبیلے کا نام بتانے والے کو اور 10 بازیاب کرانے والے کو۔ مخرمہ بن بوی بولا، ہمیں تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ بہرام امید بھرے لہجے میں بولا، آپ لوگ اپنے قبیلے والوں سے معلوم کریں، شاید کوئی جانتا ہو۔ مرہ بن اسمد بولا، ہم قبیلے والوں سے معلوم کر لیتے ہیں، اگر پتہ نہ چل سکا تو میں اور مخرمہ بن بوی آپ لوگوں کے ساتھ ان قبائل میں جائیں گے جو قریش کے قافلے میں شامل تھے، اور اس ضمن میں ہم دونوں 10 سونے کے سکے معاوضہ وصول کریں گے۔ بہرام خوشگوار لہجے میں بولا، اگر یشکر مل گیا تو اس سے زیادہ معاوضہ دوں گا۔ بہرام کے حکم پر وفد کے ارکان کو فارس کی بہترین شراب پیش کی گئی۔ ابھی تک وہ شراب پی رہے تھے کہ بنو کاظمہ کے سردار کی طرف سے فارسیوں کے لیے رات کا کھانا پہنچ گیا تھا۔ عرب روایتی مہمان نوازی کو نہیں بھولے تھے۔ معزز سامعین، عرب و عجم کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔